یعنی کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے تمام مسئلے، ہتھیار یعنی کہ کام میں آنے والی چیز، جس سے کہ تمام پریشانی ہماری دور ہو سکتی ہے، تمام مسئلے ہمارے دور ہو سکتے ہیں، تمام تکلیفوں سے ہم کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری نمازوں پر غور کیا جائے ایسی ہے کہ ہم اپنی ایک پریشانی، ایک مسئلے کا حل ہی نہیں نکال پاتے۔ بھئی حدیث میں تو آیا ہے کہ نماز مومن کے ہتھیار ہے، لیکن یہاں پر تو نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے کوئی مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ہماری کوئی بھی تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے۔ تو بھائی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اس طریقے کی نماز ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے، جیسے کہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا مثال کے طور پر یہ لے لیجئے، اگر کوئی ایک تلوار باز ہو، بہت اچھا تلوار چلانے والا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی جائے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا جائے، تو اس کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہوگا کہ وہی بہت سیکھا ہوا، بہت اچھا تلوار باز ہے، وہ تلوار کو بہت اچھے سے چلا لیتا ہے، تو اس کے لیے وہ تلوار کے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں کیا اس کو بہت زیادہ نالج ہے، جانکاری ہے، وہ سیکھا ہوا شخص ہے۔ اور ایک تلوار دے دی جائے اس شخص کو جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اس کو کس طریقے سے چلائی جاتی ہے، ہاں لڑائی میں دشمنوں پر کس طریقے سے اس پر وار کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو کام میں لایا جاتا ہے، تو پھر بتائیے کہ وہ اس تلوار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا پائے گا نا۔ جو سیکھا ہوا شخص ہے، جو جانکار ہے، جو اس کو چلانا جانتا ہے، جس سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا پائے گا، کیونکہ اس کو اس چیز کی نالج ہے، اور ایک شخص کو نالج نہیں ہے تو وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کا حال ہے، اگر ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے ہر حکم کو اس طریقے سے ادا کر رہے جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے، ہم یہ اس وجہ سے ادا کر رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور اس طریقے سے فالو کرنا ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس ہم یہ چیز کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، اس کو اللہ قبول کر لے، اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ نماز اس کو کیا فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر نماز کا وہ چیز، نماز کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ کے اور نبی کے وعدے ہیں اس سے پورے ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں، اس کی مشقتیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا، اس کا یوز ہی کرنا نہیں جانتا وہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس میں دل ہی نہیں لگ رہا، اس میں کیا ہے، من ہی نہیں لگ رہا ہے، اس کا نماز میں نماز پر خرائے خیال دنیا کے آ رہے ہیں، اس کی معلومات نہیں ہے کیا کس چیز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے متوجہ ہو کر، کس طریقے سے کیا ہے رکوع سجود خشوع خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کی عادات کی رعایت رکھ کر کرنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھیں گے تو وہی بتائیے وہ ہم کو فائدہ کس طریقے سے پہنچائے گی۔ کہتے ہیں جو شخص کہ نماز کو ٹال مٹول کر پڑھتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو پڑھنے کہا کہ اس کو نہیں پڑھتا، تو نماز اس کو کیا ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر، نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ایسے ہی اس کو برباد کر دینا۔ بتائیے پھر ہم کہاں سے آباد ہوں گے؟ نماز پڑھیں گے اور ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے جب ہم اس کو اس طریقے سے ادا کر ہی نہیں رہے جس طریقے سے کرنے کا حق ہے۔ تو یہ چیز غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنے اپنے دین کو پہچان رہے، اپنے دین کو جان رہے، اپنے اعمال کو، اپنے فرائضوں کو جو ہم ادا کر رہے وہ کس طریقے سے ہم ادا کر رہے، ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو بہت زیادہ کوششیں کریں کہ کیا ہے ہمارے فرائض کو ادا کرنے والے بن جائے، اور اس طریقے سے ادا کرنے والے بن جائے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں اس طریقے سے ادا کرنے والے بن جائے جس سے ہمارے سارے مسئلے اللہ دور فرما دے، جو اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ کے فوائد ہیں، وہ ہمیں کیا ہے آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم سب کو نماز پڑھنے کی بہت بہت توفیق عطا فرمائے، آمین۔